السلام علیکم ڈاکٹر نوید اختر۔ وہ لوگ جن کے پاس اپنا گھر نہیں، ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے اپنا گھر پروگرام کے نام سے ایک اسکیم کا اجرا کیا ہے۔ اس کے تحت ہر وہ پاکستانی، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ سیلریڈ پرسن ہے یعنی کہیں پہ جاب وغیرہ کر رہا ہے، یا وہ کہیں پہ سیلف امپلائڈ ہے، بزنس مین ہے، ان سب کے لیے یہ پروگرام ہے، پورے پاکستان کے لیے، چاروں صوبوں کے لیے۔ اور آپ چاہے مرد عورت جو بھی ہیں، اور آپ کی اگر ایج 60 یا 65 ایئر تک ہے اور آپ کی ماہانہ انکم 25,000 ہے تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ 10 مرلہ تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسکیم سب سے پہلے ہے کیا، اسے آپ کو یہ کیا کیا آفر کر رہی ہے، اس کے لیے قابلیت آپ کی یا ایلیجبلٹی آپ کے لیے آپ کی کیا ہونی چاہیے، اور اس کو آن لائن اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو اس کو کس طرح سے کرنا ہے۔ ویڈیو غور سے دیکھیں تاکہ آپ کو سب چیزوں کا آسانی کے ساتھ اور بڑے اچھے طریقے سے اس ویڈیو میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ سب سے پہلے یہ اسکیم ہے کیا؟ یہ اسکیم صرف ان لوگوں کے لیے کہ جن کے نام پر پہلے آلریڈی کوئی گھر وغیرہ نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ایک آفر ہے گورنمنٹ نے کی۔ یہ 2 کھرب سے زیادہ فنانسنگ ہے اس میں وزیر اعظم کے بقول، تو اس سے کافی لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہ بھی اسکیم شروع کرنے والے ہیں، دیکھیں اس کے کیا اثرات نکلتے ہیں، وہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ اگر آپ پاکستان کے شہری ہیں، آپ کے پاس NIC پاکستان کا ویلڈ ہے، آپ کا جینڈر کوئی بھی ہے، تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس اسکیم میں آپ 10 مرلہ کے گھر تک یا 2720 اسکوائر فٹ تک کے گھر تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپارٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو 1500 اسکوائر فٹ کا اپارٹمنٹ اس تک آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ اس اسکیم میں ہوتا کیا ہے، اس اسکیم میں آپ نے اگر اپلائی کرنا ہے تو آپ کو 20 سال تک کی ایک ساتھ پر آپ نے لون کو واپس کرنا ہے۔ لون ہے کتنا؟ لون آپ کو گورنمنٹ جو آفر کر سکتی ہے وہ ہے 1 کروڑ تک، لازمی نہیں کہ 1 کروڑ ہی آپ کو آفر کرے گی۔ اس کی جو لیمٹ ہے وہ 25 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ تک ہے۔ وہ آپ کی ماہانہ انکم کی بنیاد پر یا آپ نے جو آپ کی فائنینشیل سٹیٹس ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو بینک ہے نا وہ اس کو آفر کرے گا کہ آپ کو 25 لاکھ کرنا ہے۔ اس کی 4 کیٹیگریز ہیں۔ 25 لاکھ کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں، 50 لاکھ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، 75 لاکھ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اور 1 کروڑ کے لیے۔ پھر بینک دیکھے گا کہ آپ کو اس پر کون سی کیٹیگری میں آپ فال کرتے ہیں۔ اس کی کوئی پروسیسنگ فیس نہیں ہے، کوئی ایڈوانس چارجز وغیرہ نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ سے کوئی رابطہ کرے یا کوئی کہے، کیونکہ ان دنوں میں آپ کو پتہ ہے نا اس طرح کی جب اسکیمیں آتی ہیں تو بہت سے لوگ آ جاتے ہیں، تو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ کوئی بھی اس کی پروسیسنگ فیس نہیں ہے، نہ ہی آپ نے فی الحال کوئی ایڈوانس دینا ہے۔ یہ ابھی فی الحال اپلیکیشن جا رہی ہیں، اپلیکیشن ایکسیپٹ ہوں گی، اس کے بعد پھر اگلا پروسیس ہے شروع ہوگا۔ اچھا، اس کو ابھی اپلائی کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کیا آپ اپلائی اس میں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، پہلے اس کو دیکھیں تاکہ آپ ایسے نہ اپلائی کر دیں۔ اس کی جو ایلیجبلٹی ہے وہ کیا ہے، اس کے جو پروگرام میں پارٹنرز ہیں وہ پاکستان کے تقریباً تمام بینک اس کے پارٹنرز ہیں۔ اس کو اسٹیٹ بینک دیکھ رہا ہے، سپروائز کر رہا ہے۔ آج اس کو ایلیجبلٹی آپ کے سامنے یہ جیسے آ رہی ہے، سب سے پہلے تو آپ کو پاکستان کا شہری ہونا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کے پاس پاکستان کی شہریت یعنی NIC آپ کے پاس ہونا لازمی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے نام پر کوئی بھی کسی بھی قسم کا گھر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی جو ماہانہ انکم ہے وہ کم از کم 25,000 ہونی چاہیے۔ اگر آپ 2 بندے، اچھا اس میں یہ کہ 2 بندے مل کر بھی اپلائی کر سکتے ہیں، جس کو ایک ایپلیکینٹ اور ایک دوسرے کو اپلیکینٹ کہیں گے۔ اگر 2 بندے کر رہے ہیں تو ایپلیکینٹ کی جو منیمم انکم ہے وہ 25,000 ہونی چاہیے، اور جو کو ایپلیکینٹ ہے اس کی منیمم انکم 20,000 ہونی چاہیے۔ اگر آپ سیلف امپلائڈ ہیں یا کہیں بزنس کر رہے ہیں تو آپ کے پاس اس بزنس کا یا جہاں پر آپ سیلف امپلائڈ ہے اس کا پچھلے 3 سال کا آپ کے پاس پروف ہونا لازمی ہے۔ اگر آپ کہیں پر جاب کر رہے ہیں، آپ نوکری کر رہے ہیں، سرکاری نوکری وغیرہ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کے پاس کم از کم پچھلے 2 سال کا ثبوت ہونا لازمی، یعنی کہ کم از کم آپ 2 سال سے وہاں پر جاب کر رہے ہیں۔ جاب 2 قسم کی ہوتی ہے نا، ایک ہوتی ہے پرماننٹ اور ایک کانٹریکٹ پر۔ اگر آپ پرماننٹ جاب کر رہے ہیں تو کم از کم 2 سال، اور اگر آپ کانٹریکٹ پر ہیں تو کم از کم پھر آپ کے پاس 3 سال کی جاب کا ایکسپیرینس ہونا لازمی ہے۔ اور اگر آپ کہیں ایسی جگہ پر جاب کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی نہیں ہے لیکن آپ وہاں پر کانٹریکٹ پر ہیں، تو اس صورت میں پھر آپ کے پاس 5 سال کا سرٹیفکیٹ، 5 سال کا ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ ہونا لازمی ہے۔ یہ جو اسکیم ہے یہ آپ کو 3 طرح کے ویریئنٹ آفر کر رہی ہے۔ پروڈکٹ کے جو ویریئنٹ ہے وہ 3 قسم کے ہیں۔ پہلے تو کہ آپ نے فلیٹ یا مکان کہیں پر خریدنا ہے تو اس کی پرچیز کے لیے یہ آپ کو فائنانس کرے گی۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ کے پاس کوئی پلاٹ موجود ہے تو اس پر کنسٹرکشن کے لیے یہ آپ کو فائنانس کرے گی۔ اور تیسرا یہ کہ آپ نے پلاٹ خریدنا ہے پھر اس پر کنسٹرکشن کرنی ہے، تو یہ تینوں طریقوں میں آپ کو یہ آفر کرتے ہیں فائنانس۔ اب یہ آتا ہے آپ کی ایج کتنی ہونی چاہیے۔ اگر آپ سیلریڈ پرسن ہیں، کہیں پر نوکری کر رہے ہیں، تو آپ کی
میکسیمم ایج جب یہ لون میچور ہوگا اس وقت آپ کی میکسیمم ایئر جو ہے ایج وہ 60 ایئرز ہونی چاہیے، اور اگر کہیں پر آپ سیلف امپلائڈ ہیں یا بزنس مین ہیں تو میچورٹی پر آپ کی میکسیمم ایج 65 ایئرز ہونی چاہیے، یعنی سیلری کے لیے 60 سال میچورٹی پر، اور جو بزنس کرتے ہیں یا سیلف امپلائڈ ہیں ان کے لیے 65 ایئرز۔ اچھا، ٹینیور اس کا کتنا ہے؟ آپ میکسیمم 20 سال تک یہ اپلائی کر سکتے ہیں، اس سے کم بھی لے سکتے ہیں، لیکن 20 سال۔ اس میں کیا ہوگا، جو پہلے 10 سال ہیں اس میں گورنمنٹ آپ کو 5% فکس پر آفر کرے گی، جو بھی بینک جس سے بھی لیں گے، اور اگلے جو 10 سال ہیں وہ اس وقت کے جو ریٹ ہیں کیبور کے اس کے مطابق آپ کو دینا پڑے گا، یعنی کہ آپ کو جو پہلے 10 سال ہے اس میں 5% فکس ہے، اس پر آپ کو ملے گا، اور اگلے جو 10 سال ہیں اس وقت کے جو ریٹ ہوں گے انٹرسٹ ریٹ وہ اس پر پھر آپ کو دینا ہوں گے۔ آپ 20 سال سے اس کو کم پر بھی لے سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کو پہلے دینا چاہتے ہیں، واپس کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ پہلے بھی واپس کر سکتے ہیں، اس پر کوئی ریسٹرکشن وغیرہ نہیں۔ اچھا، اس میں آپ کو پراپرٹی کی اور لائف کی انشورنس بھی اسکیم کے تحت آپ کو مل جاتی ہے۔ ایف ٹی وی ریشو کیا ہے، یعنی فائنینسنگ ٹو ویلیو ریشو کیا ہے؟ ایف ٹی وی ریشو اس کو کہتے ہیں۔ اس میں اس ریشو سے مراد یہ کہ آپ نے اکویٹی کتنے پرسینٹ ہے، اور گورنمنٹ سے جو آپ نے فائنینسنگ لینی ہے یا بینک سے فائنینسنگ لینی ہے وہ کتنی ہے۔ اکویٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سادہ الفاظ میں کہنا ہے کہ اگر آپ نے گھر لینا ہے وہ اس کی قیمت 1 کروڑ ہے، تو آپ نے منیمم 10% اگر کہتے ہیں تو 10% آپ اکویٹی میں آئے گا، وہ 10% آپ نے دینے، اور 90% جو ہے 90 لاکھ وہ جو وہ گورنمنٹ نے دینا ہے۔ تو جو 10 لاکھ آپ شامل کر رہے ہیں اپنی طرف سے اس کو اکویٹی کہتے ہیں، اور باقی جو 90% ہے وہ بینک دے گا۔ تو اس میں یعنی کہ منیمم آپ نے 10% رکھنا ہے، لازمی نہیں کہ منیمم 10% پر ہی آپ رک جائیں گے، آپ 10% سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں، 20-30 آپ کی مرضی ہے۔ تو جتنا آپ اپنی طرف سے شامل کریں گے اس کو فائنینسنگ سے علیحدہ کر لیا جائے گا، اور باقی پر پھر انٹرسٹ وغیرہ لگے گا۔ جیسے آپ 1 کروڑ کے لیے اپلائی کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ 30% میں نے اکویٹی اپنی دینی ہے، تو باقی جو 70 لاکھ ہے پھر اس پر آپ کی قسط بنے گی۔ پروسیسنگ چارجز، اس کے کوئی پروسیسنگ چارجز نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی اس پہ ایڈوانس پیمنٹ وغیرہ نہیں ہے۔ تو یہ اس کی ایلیجبلٹی ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں، اگر آپ اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں، آپ کی ایج 60 یا 65 ایئر تک اس وقت ہو رہی ہے جب یہ میچور ہوگا، اور آپ کی منیمم انکم جو ہے وہ 25,000 ہے، مرد آپ پاکستان کے شہری مرد یا عورت جو بھی ہیں، تو آپ اس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپلائی کیسے کریں گے؟ اس کے لیے فی الحال صرف آن لائن اپلیکیشن آپ دے سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے، آپ کسی بھی بینک پر جائیں جو ان کے پارٹنرز ہیں، اس کی ویب سائٹ پر جائیں یا ان کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے apnagar.gov.p کے، آپ اس کو ایڈریس لکھیں اور اس پر آپ جائیں تو آپ کے سامنے ایک پیج آ جائے گا رجسٹریشن کا۔ اس پیج پر سب سے پہلے آپ نے رجسٹریشن اپنی کروانی ہے تاکہ آپ اس کو لاگ ان کر سکیں۔ اس پیج پر آپ نے اپنا NIC لکھنا ہے، اور اگر آپ کا اس میں آلریڈی لاگ ان نہیں ہے تو پھر آپ نے اس کو لاگ ان کرنے کے لیے کریٹ اکاؤنٹ جو نیچے لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے جیسے آ رہا ہے، اس کو آپ نے کلک کرنا ہے، تو آپ کا ایک پاسورڈ آپ کا جو اکاؤنٹ اس پر آ جائے گا۔ جب آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا تو پھر آپ کے سامنے یہ پیج آ جائے گا، اس پر آپ نے اپنا NIC لکھنا ہے اور اپنا پاسورڈ جو آپ نے سیٹ کیا وہ لکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سائن ان کر دینا ہے۔ جب آپ سائن ان کر دیں گے تو آپ کے سامنے یہ پیج آ جائے گا، اس پر یہ لکھا ہے اپلائی نو لکھا ہے، پرپز آف فائنانسنگ لکھا ہے، فارم کو دستاویزات کے ساتھ پر کرنا، فارم جمع، یہ 4 اس کے سٹیپ ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے اپلائی نو پر آ جانا ہے، اس کو کلک کرنا ہے۔ جب آپ اپلائی نو کو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پیج آ جائے گا، اس کے اوپر یہ 3 کیٹیگریز لکھی گئی ہیں کہ آپ فارمر سیلریڈ ہیں، انفارمل ہیں یا فارمل بزنس ہیں۔ تو ان کیٹیگریز میں جو آپ کی کیٹیگری آتی ہے کہ یعنی کہ آپ کہیں پر جاب کر رہے ہیں یا کہیں پر سیلف امپلائڈ ہے یا بزنس مین ہے، ان کے مطابق آپ نے اس کو سلیکٹ، اس آپشن کو سلیکٹ کر لینا ہے۔ جس کو سلیکٹ کریں گے پھر آپ کے سامنے وہ پیج کھل جائے گا۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ کہیں پر جاب کرتے ہیں تو آپ سیلریڈ پرسن کو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پیج آ جائے گا۔ اس پیج پر آپ دیکھیں اوپر 5 سٹیپ لکھے ہیں، پہلے پر بینک ڈیٹیلز لکھا ہے، دوسرے پر پرپز آف فیسلٹی لکھا ہے، تیسرے پر پرسنل انفو لکھا ہے، چوتھے پر امپلائمنٹ ٹائپ لکھی ہے، اور 5ویں پر ڈاکومنٹس لکھا ہے۔ یہ تنخواہ دار طبقے کے لیے، سیلریڈ کے لیے۔ تو سب سے پہلے جب آپ کلک کریں گے تو اس پر جو پہلا سٹیپ ہے آپ اس کے متعلق جو انفارمیشن ہے وہ فل کریں گے۔ آپ نے پہلے جو بینک کا ہے اس کی ڈیٹیل لکھنی ہے، کون سا اکاؤنٹ ہے، کس جگہ پر، وہ ساری جو ڈیٹیل اوپر ہے وہ لکھنی ہے۔ اگلے سٹیپ میں آ جائے گا پرپز آف فیسلٹی۔ اس میں آپ کے سامنے جو آپشن آ رہے ہیں اس میں آپ نے لکھنا ہے سب سے پہلے آپ کا جو پرپز ہے وہ کیا ہے، یعنی ہم نے کہا تھا نا کہ پلاٹ لینا ہے، اس کے اوپر آپ نے اس کو کنسٹرکٹ کرنا ہے، یا کوئی مکان بنا بنایا لینا ہے یا اپارٹمنٹ لینا ہے، وہ آپ نے اس پہ جو آپشن، آپ اگر پلاٹ لے کے کنسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کلک کریں گے۔ اس کے بعد آپ کتنی رقم کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، 25 لاکھ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، 50 75 کروڑ، اس کو وہ آپ نے کر دینا ہے۔
اور آپ کی جو اکویٹی ہے وہ کتنے پرسنٹ، 10% سے کم آپ اس پہ نہیں رکھ سکتے. یعنی اگر آپ 1 کروڑ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ نے 10 لاکھ پھر اپنی طرف سے شامل کرنا ہے. یہ منیمم 10 ہے، یہ 20 30 40 آگے بھی جا سکتی ہے. اور آپ پراپرٹی کس شہر میں لے رہے ہیں، آپ نے اس شہر کا نام لکھنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے اگلے سٹیپ پر آ جانا ہے. اگلا سٹیپ ہے پرسنل انفو کا. پرسنل انفو میں یہ پیج جب آپ کے سامنے آ جائے گا تو اس میں جو انسان کی پرسنل انفو ہوتی ہے نا، آپ کی ایج کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے، فادر کا نام کیا ہے، کہاں پر رہتے ہیں، آپ کا جینڈر کیا ہے. تو اس طرح کی جو انفارمیشن ہے وہ ساری آپ نے کرنی ہے. اور اپنی جو تصویر ہے وہ آپ نے اس میں اپلوڈ کر دینی ہے اور نیکسٹ پہ آ جانا ہے. یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر آپ خود اپلائی کر رہے ہیں اکیلے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کے ساتھ کوئی اور اپلیکینٹ بھی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کو اپلیکینٹ. اگر آپ کے ساتھ کوئی اور بھی اپلائی کر رہا ہے، یعنی 2 بندے مل کر بھی اپلائی کر سکتے ہیں، پھر اس پیج پر آپ نے اس کی ڈیٹیل، جس طرح آپ نے ڈیٹیل لکھی تھی پھر اس کی ڈیٹیل لکھنی ہے اور نیکسٹ اسٹیپ پر آ جانا ہے. اس پیج پر آپ کی جو امپلائمنٹ ہے، جہاں پر آپ جاب کرتے ہیں، جو آپ کی امپلائمنٹ ہے اس کے متعلق جو انفارمیشن ہے وہ آپ نے لکھنی ہے. جیسے آپ کس کمپنی میں کام کرتے ہیں، کمپنی کس ڈپارٹمنٹ میں یا کس ادارے میں کام کر رہے ہیں، اس کا نام لکھنا ہے. آپ کی ڈیزگنیشن کیا، آپ کا عہدہ کیا ہے وہ لکھنا ہے. آپ نے کب اس کمپنی کو جوائن کیا تھا وہ لکھنا ہے. اور اگر آپ پہلے کہیں اور امپلائی تھے تو اس کمپنی کا نام، یہ ساری چیزیں آپ نے لکھنی ہے اور نیکسٹ اسٹیپ پر آ جانا. یہ جو اسٹیپ ہے، اگلا اسٹیپ، اس میں آپ نے ڈاکومنٹس کو اپلوڈ کرنا ہے، آن لائن اپلوڈ کرنا ہے. تو ذہن میں رکھیں، اس کے لیے آپ پہلے اپنے جو ڈاکومنٹس ہے، اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو پہلے یہ ڈاکومنٹ آپ لے کر رکھیں تاکہ جب اپلائی کریں تو آپ اس وقت پھر یہ نہ دیکھیں کہ میرے پاس تو یہ ڈاکومنٹ نہیں ہے. وہ ڈاکومنٹ کون کون سے ہیں؟ آپ کا ویلڈ CNAC ہونا چاہیے. اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، اسکین کر کے آپ نے اس کی سافٹ کاپی رکھ لینی ہے. اس کو فرنٹ اور بیک دونوں سائڈوں سے آپ نے، جیسے آپ کے سامنے یہ آ رہا ہے، اس میں آپ نے اپلوڈ کر دینا ہے. اس کے بعد ایک امپلائمنٹ سرٹیفکیٹ ہے، یعنی کہ اس چیز کا پروف ہے کہ آپ جہاں پر نوکری کر رہے ہیں، جہاں پر جاب کر رہے ہیں، تو وہ کمپنی آپ کو یہ ایشو کرے گی کہ آپ واقعی وہاں پر اس ڈیزگنیشن میں اتنے عرصہ سے آپ ان کے پاس سروس کر رہے ہیں. تو وہاں یہ آپ نے ایک سرٹیفکیٹ لے کے بھی رکھ لینا ہے. اس کو بھی سافٹ کاپی میں رکھنا ہے اور یہاں پر اس کو بھی اپلوڈ کر دینا. اور اگر آپ کا کوئی کو اپلیکینٹ ہے، وہ اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ کا جو نیکسٹ آف کن ہے، نیکسٹ آف کن سے مراد جو آپ کا قریبی رشتہ دار ہے، یعنی کہ آپ کے پاس سب سے قریبی رشتہ دار ہے. آپ اس میں اپنی ماں کا نام بھی لکھ سکتے ہیں، اپنی وائف کا بھی لکھ سکتے ہیں، اپنے بھائی کا بھی لکھ سکتے ہیں. تو اس نیکسٹ آف کن کے بارے میں اس کا جو CNAC ہے وہ آپ نے یہاں پر اپلوڈ کرنا ہے. اور پھر اگلا آ جاتا ہے سیلری سلپ. آپ کو پتا ہے کہ آپ ہر منتھ آپ کو ایک سیلری سلپ ملتی ہے جس پر لکھا ہوتا ہے کہ آپ کی اتنی پیمنٹ ہے. یہ قسم کا آپ کا پروف ہے کہ آپ کی انکم کتنی ہے. تو وہ جو سیلری سلپ ہے اس کو بھی آپ نے سافٹ کاپی میں رکھنا ہے اور اس کو بھی یہاں پر اپلوڈ کرنا ہے. اور ایک بینک اسٹیٹمنٹ. ظاہر آج کل جتنی سیلری ہے، جتنی بھی انکم آ رہی ہے وہ بینک کے تھرو ہی آ رہی ہے. تو آپ نے بینک سے پچھلے 6 ماہ کی جو آپ کی ٹرانزیکشن ہے، اسٹیٹمنٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بھی آپ نے لے کر رکھنی ہے. اور وہ بھی یہ آپ سے مانگیں گے، اس کو بھی آپ نے سافٹ کاپی میں رکھنا ہے. سافٹ کاپی میں بڑے آرام سے مل جاتی ہے. اگر آپ کے پاس موبائل میں ایپ ہے اس کے ذریعے یا ویب سائٹ سے بھی آپ کو وہ اسٹیٹمنٹ مل جائے گی. وہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے اور اس کو بھی یہاں پر اپلوڈ کر دینا ہے. یہ سارے ڈاکومنٹ جب آپ اپلوڈ کر لیں گے تو نیچے آپ کے سامنے یہ انڈر ٹیکنگ لکھا آ جائے گا کہ میں ان تمام شرائط کو مانتا ہوں، میں ان جو میں نے لکھا ہے سچ لکھا ہے، یہ سب کچھ لکھا ہے. اس کو آپ کلک کریں گے اور ساتھ ہی آپ اس کو سیو کر دیں گے. جب سیو کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اپلیکیشن آپ کی سیو آن لائن ہو چکی ہے. تو اس کے بعد اگلا پھر اسٹیپ شروع ہوگا. گورنمنٹ دیکھے گی کہ آپ ان کے کرائیٹیریا پر پورا اترتے ہیں کہ نہیں اترتے. اگر اتریں گے تو پھر وہ آپ کو کال کریں گے، آپ سے رابطہ کریں گے اور اس کے بعد وہ آپ کو آفر کریں گے اور پھر اگلے جو تمام معاملات ہیں اس کے بعد طے ہوں گے. تو اس طرح سے یہ آپ اپنا گھر جو پروگرام ہے، یہ وفاق کا پروگرام ہے. اس کے لیے سب صبح تمام لوگ، مرد عورت، جس کی ماہانہ انکم 25,000 ہے اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ اس کا تھا ایک مختصر سا تعارف. اس کے بارے میں اگر کوئی بھی آپ کو کوشچن ہے تو آپ کو نیچے لکھ سکتے ہیں. اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں. شکریہ.